السلام علیکم ویورز. ناصر حسین ہیں جی لاہور سے. وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ آنے والے انتخابات ملک کے لیے انتشار اور خرابی کا باعث بنیں گے. سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پچھلے 2 سالوں سے ہمارے ملک میں سیاسی بدامنی اور انتشار بڑھا ہے اور نام نہاد الیکشن کروا کے مزید انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے. اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ ناصر صاحب، گزارش صرف یہ ہے، چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو 2-3 دنیا میں جتنی قط و غارت مذہب کے نام پہ ہوئی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. عیسائیوں نے ایکسپلائٹ کیا اس کو اور طریقے سے، صلیبی جنگیں ہیں، صلیب کو ایکسپلائٹ کیا، حالانکہ وجوہات اور تھیں. مسلمانوں کی آپس میں جو جنگیں ہیں وہ ختم ہونے میں نہیں آئیں. آج بھی پاکستان 2024 میں دیکھ لیں آپ، یہ بالکل جنگی ماحول ہے. پاکستان حالت جنگ میں ہے اور جنگ آپس میں ہو رہی ہے. اسی طرح الیکشن از ناٹ این اینڈ، اٹ از اے مین ٹو این اینڈ، ٹو اچیو این اینڈ. الیکشن خود منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو اس کو بھی اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں گے اور نتیجہ، ایٹم بام دیکھ لیں. ایٹم بام، ہیروشیما، اب تو خیر وہ تو بچے تھے، وہ تو ایٹم بموں کے بچے تھے. اب تو ہائیڈروجن بامز، خدا کی پناہ، ایک ہی کافی ہے پورے کا پورا ایک بر اعظم تباہ کرنے کے لیے. تو بنیادی طور پہ الیکشن جو ہے وہ اس کا بھی اسی طرح ہے. اگر وہ منفی ہے، ایٹم بم والی بات، آپ شہر کے شہر برباد کر دیں یا ایٹمی توانائی سے شہر کے شہر روشن کر دیں، بجلی پیدا کر لیں، تو الیکشن اٹ سیلف از نتھنگ. پاکستان کے کسی بھی الیکشن پہ میرا ایمان نہ پہلے رہا ہے، نہ آج ہے، نہ دور تک مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ ہے آئی ایم اے ڈیموکریٹ، لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام پہ تھرو آؤٹ فراڈ، دھوکہ، فریب، جال سازی. کیسا کیسا گھٹیا آدمی، کیسا کیسا ان پڑھ، لالچی، لوٹ مار کا شوقین اور ماہر اس ملک کی گردن پہ سوار رہا. آپ بھی جانتے ہیں. اچھا، یا تالے آسماں تھے. عجیب بد نصیب لوگ ہیں ہم. ہمیں نہ امریت خالص ملتی ہے، نہ جمہوریت خالص ملتی ہے. میرے نزدیک پاکستان کی ڈیموکریسی ایسے ہی ہے جیسے کوئی آب زمزم میں خوفناک قسم کا زہر ڈال کے دے دے. یہ تاریخ ہے ہمارے الیکشنوں کی. ایک آدھ جو فیئر ہوا تھا اس کے نتیجے میں ملک ہی فارغ ہو گیا. اچھا، اب پوچھیں وجوہات. آپ چھوٹی موٹی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور آپ دیکھتے ہو، لائسنس ہے، پہلے کہاں کام کیا تھا، کون کون سی گاڑی چلائی ہے. اچھا، گھر میں چوکیدار رکھنا ہو تو کسی لولے لنگڑے کو رکھیں گے، معذور کو رکھیں گے، 80 سالہ بوڑھے کو رکھیں گے؟ نہیں. گاڑی کے لیے گھر میں اگر آپ نے باورچی رکھنا ہے تو اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے. پاکستان میں مہم جو ایک خاص محدود طبقہ ہے، محدود اور مردود، وہی رہے، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا حال دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. باقی بلیم گیم ہے، میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ مجھ پہ الزام لگائیں، اس طرح کھیل چل رہا ہے. باقی جو ملک کا حال ہے وہ کنہوں نے کیا ہے؟ اور جب یہ مداخلتوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر سیاستدان میچور ہو، بالغ ہو، دیانتدار ہو، محنتی ہو، کریٹو ہو، ویژن والا ہو، بددیانت نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، ان کے اندر یہ کمپلیکس نہ ہو کہ ہم نے سر محل خریدنے اور اربن فیلڈ خریدنے، بالکل ٹھیک. یہ تو چور چکے ہوتے ہیں، اوپر سے دم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگلے دم کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. یہ ان کی اصل اوقات ہے. الیکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر یہی اٹ از اے مین ٹو این اینڈ.
اور آخری بات میں نے جو پہلے مثال دی کہ ڈرائیور رکھیں گے آپ تو یو ول میک شیور کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے, اس کے پاس لائسنس بھی ہے. اسی طرح باورچی رکھیں گے تو اچھا جس کام کے لیے جو بندہ مالی رکھیں گے تو ایک بندہ جس کو پودوں کی ABC کا نہیں پتا اس کو مالی رکھیں گے آپ, ملک آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں؟ خرابی عوام میں. عوام کو انہوں نے ان پڑھ رکھا ہے. دیکھیں بات سنیں, جس آدمی کو صحیح اور غلط کی, کالے اور سفید کی, بدبو اور خوشبو کی کے درمیان تمیز نہیں جو آدمی کر سکتا, جس کا مسئلہ اگلے وقت کی روٹی ہے, جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, اس کو خریدنا, یہ جمہوریت شموریت کوئی نہیں ہے, یہ ہے فراڈ. یا انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, اس خوف سے لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ کل یار کو مجھے تھانے دار پکڑ لے گا, کو بدماش آ جائے گا, کو فلانا ہو جائے, اس سے میری جان چھڑا دے. کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی کسی بچے کے علاج میں, میری مدد کرتے ہیں. میرے بچے کو وہ BA جب کر لے گا تو کہیں چپڑاسی بھرتی کرا دے گا. یہ تو ریزنز ہوتی ہیں. یا پھر اس سے بھی گھٹیا, مسلمان ہونے کے باوجود کوئی یرائی ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے. کیا ہے یہ معیار؟ یہ ہے وہ ساڈی برادری ہے جی, چاہے چور ہے وہ چکا ہے. تو وی آر ناٹ پریپیئرڈ. جمہوریت بری چیز بالکل نہیں ہے. میں خود ڈیموکریٹ ہوں, لیکن پاکستان کی جمہوریت تو جمہوریت ہے ہی نہیں. بار 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 میں ایک بات کہتا ہوں, یہ لفظی کبھی غور کر کے دیکھ لیں. جمہوریت, جمہور کہتے ہیں عوام کو. اتنے پسماندہ بھوکے ننگے عوام اور جرائم کی طرف مائل, غربتوں نے, بھوک نے. دیکھیں بات سنیں, افلاس سے حضور نے, ہمارے پیغمبر نے افلاس سے پناہ مانگی ہے. یہ شرک تک لے جاتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو ان پڑھ, جاہل اور مفلوق الحال رکھا ہے. اس بات کو سمجھ لیں پلیز, تاکہ ان کی خرید و فروخت آسان ہو, ان کو ڈرانا دھمکانا آسان ہو. سو یہ الیکشن سیاسی بدامنی یہی ہمارا کیریکٹر رہا ہے, یہی اب تک چل رہا ہے. اور جب تک بنیادی جوہری تبدیلی, میں کب سے کتنے سال ہو گئے, 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ڈے ون سے یہی لکھ رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں. بہرحال اگلا سوال ہے, عائشہ کریم ہے, اسلام آباد کی رہنے والی, اوریجنلی مقیم ہے کینیڈا میں. وہ کہتی ہیں جی بلے کا نشان نہ ملے PTI کا ووٹر کنفیوز نظر آ رہا ہے. کیا آزاد امیدوار تحریک انصاف سے وفاداری نبھائیں گے؟ اگر جیتنے والے امیدوار عمران خان اور PTI کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں تو PTI کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹا, ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ تو آزاد ہیں, یہ تو مادر پدر آزاد ہیں. تو یہاں جو پابند ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں, وہ پیسے لے کے یا کسی منصب کے وعدے پہ وہ ڈال دیتے ہیں. بکاؤ. آپ آزاد کی بات کر رہے ہیں. جو پہلے PTI کے الیکشن میں الیکٹ ہو کے آئے تھے وہ آزاد تو نہیں تھے. ان کی پارٹی میں مشکل وقت آیا, کدھر گئے؟ آٹے میں نمک برابر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں یا غائب ہیں یا جو بھی ہیں. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں وفا نام کی چیز موجود نہیں ہے, اس کی اپنی وجوہات ہیں. یہ سوشل کنڈیشنز جو ہیں, اکنامک کنڈیشنز جو ہیں پاکستان کی, یہ کسی بھی انسان کو بطور انسان پروان نہیں, بطور حیوان پروان چڑھاتی ہیں. یہ کنڈیشنز اس طرح کی. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو دوسری جماعتوں میں, جہاں تک کنفیوژن کا تعلق ہے, اگر کوئی ورکر جینوئنلی ورکر ہے اور کمیٹڈ ہے, 20,000 طریقے ہیں, ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے, وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. 10% ہوں گے جو نہیں, 5% ہوں گے جو نہیں کر سکیں گے, خیر ہے. اور دوسری بات, مستقبل پریڈکٹ کرنا, یہ صرف یہ ہم جیسے جو جماعتاں پاس دانشوروں کا ہجوم ہے اس ملک میں میڈیا پہ, تو ہم جیسے لوگوں کا مستقبل نو, یہ بیٹا کبھی زندگی میں سوچنا بھی.
اللہ سے خیر مانگو، اچھا کام کرو، پازیٹو کام کرو، تعمیری کام کرو، اس سے خیر کی توقع. اور یہ جو کہنا ہے نا مایوسی کو فرا، یہ بالکل بکواس ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس مت ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کنڈیشنز رکھی ہیں وہ پوری کرو. آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ کے چھلانگ مارو گے، وہ تو بہت دور کی بات کر دی میں نے. مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ مارے گا کو بندہ، میں دیکھتا ہوں کون سا معجزہ اسے بچا سکتا ہے. نہیں ہوگا، اللاجیکل ہے. بڑھاپا پیغمبروں پہ بھی، ایج خاص کے بعد موت، قدرت کا قانون ہے. قدرت اپنے قوانین، بنیادی قوانین پہ سمجھوتا نہیں کرتی. آپ گندم بیجو گے تو گندم ہی کاٹو گے. اتنی دعا آپ کر سکتے ہو کہ اللہ پاک موسم فیوریبل ہو. باقی تو نہیں، آپ کانٹے بیجو گے اور کہو گے یہاں گلاب ہو گئے، یہ نہیں ہوگا. سو مستقبل پروڈکٹ کرنا. ہاں ایک بات میں فٹ نوٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگر جنرلی پاپولر ہو، پیپلز پارٹی کی طرح آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. آپ اسے پسند کریں نہ کریں، ضیاء الحق جیسے کم ظرف، احسان فراموش قاتل، یعنی بھٹو کی پھانسی کو آج بھی جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل. کیا کر لیا اس نے؟ اس کا نواسا ہے، اس کی بیٹی تھی، 2 بار وزیر اعظم رہی. تیسری بار اگر اسیسینیشن نہ ہوتی تو بے نظیر تھی، وہ نہیں رہی تو آصف زرداری صاحب صدر ہو گئے. اس طرح نہیں ہوتا. سیاست دانوں کے یا سیاسی جماعتیں اگر ان کی روٹس ہوں تو وہ پھر ممکن نہیں. اینڈ پہ جی شیخ سہیل احمد ہیں لائل پور سے، میرے لائل پور سے. لائل پور میں گزرا ہے، اس کی ایک اینٹ سے مجھے محبت ہے. اللہ اس شہر کو، اس شہر کے رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ پاک اپنی امان میں رکھنا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا ہے سیاسی انجینئرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عوام جس کو منتخب کرے اقتدار اسی کو ملنا چاہیے. کیا ہمارے ملک کی قسمت ووٹ کے ذریعے بدل سکتی ہے؟ آپ کے نزدیک ووٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ووٹ اگر واقعی ووٹ ہو تو بہت اہم ہے. اگر پاکستانی ووٹر جیسا ووٹ ہے تو 2 ٹکے کا نہیں ہے. جمہوریت اگر واقعی جمہوریت ہو تو بہت اہم ہے. یہ اسلام کی ایک شاخ ہے، یاد رکھیں. فرق کتنا ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جو قبائلی سردار ہوتے تھے، اور قبیلے بھی اتنے تھے، مکہ مدینہ کی چند ہزار کی آبادی تھی. ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں، نہ چند ہزار. تو جو قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا وہ ووٹ دیتا تھا. بیعت کسے کہتے ہیں؟ یا جب خلفائے راشدین کا انتخاب ہوتا تھا تو وہ بیٹھتے تھے. اگر آپ اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں تو آپ کا ووٹ کا مطلب تھا پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. سو جمہوریت ہے پاکستانی، لیکن پاکستان میں تو باقی اسلام کتنا آپ کو دکھائی دیتا ہے جو جمہوریت میں ہے؟ تو یہاں تو ٹوٹل فراڈ ہے. ایک خاص طرح کے چند مخصوص خاندانوں کے علاوہ اکثر میں پوچھتا ہوں، میں پتہ نہیں میرے ہم وطنوں کو کیا مسئلہ ہے، سوچتے ہی نہیں. حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لو مڈل کلاس، پسماندہ طبقہ، لو مڈل کلاس. ابھی کسی ڈرائیور کی بچی سول سروس کر کے اے سی ہوئی کوئٹہ میں، ابھی 1.5 سال پہلے کی بات. اس طرح پچھلے دنوں ایک بچے نے خودکشی کی، وہ بھی کسی ڈرائیور وغیرہ کا بچہ تھا. سو پسماندہ طبقے، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگوں نے کیا نہیں کیا اس ملک میں، مجھے یہ بتا دیں. مادر وطن کے لیے سینئر رینکس کے فوجی شہید ہوئے، ججز بنے، یہ جنرلز بنے، یہ بیوروکریٹس بنے، یہ ٹاپ کے شاعر بنے، ٹاپ کے ادیب بنے، ٹاپ کے مصور بنے، ٹاپ کے انجینئرز بنے، ٹاپ کے ڈاکٹرز بنے، دنیا میں اپنا آپ بنوایا. لیکن یہ منحوس بے غیرت جمہوریت، اس میں مڈل کلاس کا بچہ کیوں نہیں آتا؟ چند لوگ ہیں جنہوں نے جن جفے ڈالے ہوئے ہیں، وہ پھر آگے دیکھ لیں، آپ سب کو دیکھ لیں.
بھٹو صاحب اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو تھا، اب ان کا یہ بیٹا ہے، ختم بکواس. نواز شریف اہمی نہ آگا نہ پیچھا. ضیاء الحق اس ملک سے پتہ نہیں کس بات کا اس نے انتقام لیا ہے، نیم خواندہ سا آدمی، پتہ بھی نہیں کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکا تھا وہ بندہ، 3 بار نہیں 4 بار وزیر اعظم، 4تھی بار بھی شہباز نہیں وہی تھا، وہ 5. اچھا اب آگے اپنی بیٹی تیار کر رہا ہے، اور آف دا ریکارڈ جو مجھے بتایا جا رہا ہے بیٹی آگے اپنا بیٹے کو. یہ کیا ہے؟ یہ مولانا مفتی محمود، یہ ملوکیت ہے، یہ دین اس کے خلاف ہے. حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت، یہ سارے یہ ان کی اولادیں بھائی ہوگی فیڈوں کا کام تھا نہیں. کس کا ذکر کروں میں؟ ٹکے ٹکے کے جو ایم این اے بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کو گھسیٹتے ہیں بیچ میں. بتائیں مجھے. اس لیے اس ملک میں ووٹ اہم ہے، جمہوریت اہم ہے، اس کی بنیاد اسلام کی زمین سے، سرزمین سے نکلی ہے. جیسے مجلس شورا، مشاورت، یہ وہ کر کے تو امیر کا انتخاب ہوتا تھا، امیر المومنین تو اپنی زور پہ گھر بیٹھا تو نہیں بن جاتا. یہ نہیں ہے پاکستان میں، نہ جمہوریت ہے، نہ ووٹ ہے، نہ ووٹر ہے، بیلٹ باکس نہیں ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہے. بات سنیں، جس بندے کے پاس اپنا روزگار نہیں، اپنے اس کے سر پہ چھت نہیں، اس کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں، اس کی رائے اپنی کیسے ہو سکتی ہے یار؟ کسی بھی انسان کی رائے، اس کا اوپینین، وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے. میرے کپڑے نہیں، میری گھڑی نہیں، یا میری انگوٹھی نہیں، میری رائے، اس کی اہمیت ہے سب سے زیادہ، کچھ بھی نہیں. سو یہ ووٹ کے ذریعے ووٹ شوٹ نہیں، ناخالص ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ بچے کو دودھ دو، لیکن اگر کیمیکلز والا دودھ دو گے تو بچہ، اس کی گروتھ رک جائے گی یا بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. آپ کی جمہوریت ایسی ہی ہے جیسے آپ کا ملاوٹ زدہ دودھ. آپ کا جو آپ نے کہا جو ووٹ ہے، جو جس کو ووٹ آپ دیتے ہو، تو دیکھو تو صحیح کون ہے. 2 ٹکے کی گاڑی کے لیے ڈرائیور کا تو بڑا انٹرویو کریں گے بھائی، چلانی آتی ہے نہیں چلانی آتی، لائسنس ہے نہیں ہے، پہلے کہاں کام کرتے تھے، کون سی گاڑی چلاتے تھے. سو اس لیے پاکستان میں یہ سارا ایک ڈھونگ، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں. ہم جیسے لوگ بھونکتے رہتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے میں تو کوئی بارش آدمی نہیں ہوں، میرے ادھر وہ بھی نہیں ہے، میں تو سادہ سا عام سا. میرا کمٹمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، دیانتداری سے بات کرنی ہے، کسی کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی نہ آئے، ختم. تھینک یو.